سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. دنیا میں انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کو نہیں ماننے والے. اللہ کے نہ ماننے والوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے اور اللہ پاک کو ماننے والوں سے بھی دنیا میں ان کی آبادی بھی کم نہیں ہے. لیکن جو اللہ کو نہیں ماننے والے ان میں سے بے شمار لوگ ذہنی کرب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کے ہاں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ جن کے پاس وحی کی تعلیمات ہیں، اسلام کی روشن اور تابندہ تعلیمات ہیں، وہ بھی اس طرح کے وساوس کا اور اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں. اب دنیا میں جو مسلمان دانشور ہیں، مسلمان جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ دنیا کے اعداد و شمارے ہر سال کے اعتبار سے جمع کرتے رہتے ہیں کہ دنیا میں ذہنی مریضوں کی تعداد مسلمانوں میں کتنی ہے اور کافروں میں کتنی ہے. اور کافروں کے اندر جو یہ ذہنی بیماریاں عوارض پیدا ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور مسلمانوں کے اسباب کیا ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں کے سبب ایک ہیں کہ مسلمان بھی مادی زندگی کو، یعنی آج کی زبان میں جو دنیا کا مین اسٹریم ہے، اس کو ترجیح دے کر اسی کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور جو کافر ہے وہ بھی اسی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے. اب بیماریاں دونوں کی ایک طرح کی ہیں. اب جو مسلمان ہے وحی کی تعلیم ماننے والا ہے، ہماری دعوت کا مرکزی مضمون وہ ہیں، یعنی ہم خود ہیں کہ ہم کم از کم ان بیماریوں سے کیسے نکلیں گے. اب میں نے جو قرآن کریم کی آیت اس وقت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، اس آیت کو اگر آپ غور و فکر کر کے دیکھیں ذرا کہ یہ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں ہیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے محبوب دو عالم کو دیکھتی کہ آپ جب بستر استراحت پر تشریف لاتے تو آپ آرام کے لیے جب تشریف لاتے تو میں اکثر دیکھتی کہ آپ ان دو صورتوں کو پڑھتے اور اپنے اوپر دم کرتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایک بڑا اہم علمی مسئلہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا یا نہیں ہوا. اس وقت آج دنیا میں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جادو نہیں ہوا، اور وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ جادو اس لیے نہیں ہوا کہ جادو کفر ہے اور کفر کا اثر نبوت پر نہیں ہو سکتا.
دلیل تو مضبوط ہے نا، جادو کفر ہے اور کفر کا اثر نبوت پر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک استاد تھے، میں نے ان سے یہ بات عرض کی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب پر تلوار چلانا بھی تو کفر تھا۔ تلوار چلانا کفر نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اور پھر وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر جادو ہوا ہے، جادو تو جادو کے اثر سے یعنی آپ کی احادیث مبارکہ یا آپ کا تعلیمات تو وہ اس وجہ سے نعوذ باللہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جادو ہونا اپنی جگہ پر ہے، اس جادو سے نبوت کے قلب اور ذہن پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نبوت کے قلب اور ذہن پر آدمی بہکی اس وقت مارتا ہے جس وقت ذہن اور قلب، دل اور دماغ متاثر ہو جائے۔ جب دل اور دماغ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، دل و دماغ ٹھیک ہوں، یہ تو اتنے زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کے، اپنے پیارے بندوں کے بے شمار آزمائشوں میں، بے شمار امتحانوں میں دل اور دماغ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو نبوت تو ایسا وجود ہے، نبوت تو ایسا اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے اس دل و دماغ پر کہ جس پر تو برائی کا وہم اور کسی ایسی چیز کا تصور بھی وہاں ممکن نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جادو نہیں ہوا، وہ ٹھیک نہیں کہتے۔ اللہ کے محبوب پر جادو ہوا ہے، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا، لیکن اس کا اثر آپ کے دل و دماغ پر نہیں ہوا، اس کا اثر آپ کے دل و دماغ پر نہیں ہوا۔ خیر، یہ جو مضمون ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، اس کو ذرا آپ تھوڑا سا غور فکر بھی فرمائیں گے اپنے اپنے مقام پر۔ یہ جو قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں۔ ان 3 قسموں کے اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا من شر الوسواس الخناس۔ یہ من شر الوسواس الخناس جو ہے وہ شیطان مردود، جس شیطان کا عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، وہ شیطان نہیں ہے یہاں۔ اس سے مراد یہ انسان ہیں جو مجسمہ شیطان ہوتے ہیں، جو مجسمہ شیطان ہوتے ہیں۔ ان کو دل و دماغ پر، ان کی سوچ و وہم پر شیطانی خیالات کا اس قدر ہجوم اور غلبہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا آدمی بھی اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ میں بڑی عجیب بات آپ کو سناؤں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، فجر کی نماز کے لیے، اب شیطان گرے لگاتا رہتا ہے، گرے۔ اب شیطان کی گرہ اس وقت ٹوٹ کر ختم ہوتی ہے کہ جس وقت وہ آدمی نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ اب دوسرا آدمی وہ ہے جو اب نماز کے لیے نہیں بھی اٹھا، شیطان نے اب اس پہ مضبوط گرے لگا دی۔ اب یہی جادو ہے، کیا ہے؟ یہی جادو ہے۔ اب اس نے اس گرہ کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، عادت بنا لیتا ہے اور اس کو اس پہ افسوس بھی نہیں ہوتا، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر لیتا ہے۔ اب جب شیطان اس کے کان میں پیشاب کر لیتا ہے تو یہ جادو بغیر کسی کے کیے ہوئے اس پر یہ جادو مسلط ہو جاتا ہے، یہ جادو اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جو دنیا میں جادو کی رٹ لگاتے ہیں نا جی، واقعتاً جادوگر یا جادوگری کا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے، اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو کبھی بھی ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ نظر ہے، حسد ہے، جادو ہے،
یہ ذہنی جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسئلے ہیں، یہ خود مؤثر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، مؤثر اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے اسباب میں جو چیزیں ہیں نا، اب ایک عورت ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتی، ایک مرد ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بچے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اب گھر کے ماحول میں نماز ہی نہیں ہے، اب ان پر جنات شیاطین جادو بغیر کسی کے مسلط کیے وہ مسلط رہے گا، بغیر کسی کے مسلط رہے گا۔ یہ ساری دنیا کی جادوگروں کی جو جادو کی ظلمت ہے نا، وہ اگر آپ ایک طرف کر لیں، اس کو سب کو ایک طرف رکھ لیں آپ، اب جو شیطان نے اس کے گرد گرے لگائی ہے اور جو شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے، اس سب کی ظلمت اس سے زیادہ ہے۔ جاگتے ہوئے اگر کوئی شخص نماز کے لیے نہیں اٹھا نا، اس نے تو بہت زیادتی کی ہے۔ جاگتے ہوئے اگر سوتے میں رہ گئی ہے تو یہ پھر مکلف نہیں تھا، لیکن یہ گریں اس کو جو لگی ہیں، اس کا مطلب ہے اس کو غم نہیں ہے نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جس چیز کی پریشانی آدمی کو ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، اور اس مسئلے کو وہ مسئلہ سمجھتا ہے، اس آدمی کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، پھر اس کو نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پر اس کو متوجہ بھی کر دیتے ہیں اس فکر کی بنیاد پر، اس فکر کی بنیاد پر۔ تو اس وقت جو ذہنی مسائل دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، چھوٹی سی چیز انسان کو بہت بڑی نظر آتی ہے۔ کافر کو نظر آتی ہے تو آنے دیں، لیکن مسلمان کو نظر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اور ایمان کے اندر جو اس نے دو بول بولے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ لاکھوں دکھوں کا مداوع، لاکھوں دکھوں کا مداوع اس جملے سے ہو جاتا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اسباب کے درجے میں اللہ جل شانہ نے اس کو جو طریقہ زندگی سکھایا نا، وہ طریقہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک تعلیمات ہیں۔ ان مبارک تعلیمات میں آپ کے مسنون اعمال ہیں، آپ کے مسنون اعمال، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر وساوس پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وسوسے جن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ہوتے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ گندی عورتوں کے پاس نہ بیٹھا کریں، گندی عورتوں کے پاس نہ، بے پردہ عورتوں سے پردہ بھی ضروری ہے، بے دین عورتوں سے پردہ بھی عورتوں کے لیے ضروری ہے، بے حیا عورتوں کے پاس عورتوں کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اور مردوں کو عورتوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ مرد بھی بزدل و بے غیرت ہو جاتے ہیں جن کو عام طور پر عورتوں سے اختلاط کا اور عام طور پر عورتوں کے پاس بیٹھنے کا چسکا زیادہ ہو، ان کے دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں، ذہن پر وساوس کا اور خطرات کا ہجوم رہتا ہے ہر وقت، بات سمجھے نا۔ اور یہ طلاق کی شرح کیوں بڑھتی ہے، لڑائیاں کیوں بڑھتی ہیں گھر میں، اس کی بنیادی سبب بھی یہ چیزیں ہیں۔ اب معاملات کو، حالات کو اللہ کے سپرد کر کے، اللہ کے سپرد کر کے ان تعلیمات کی طرف آنا چاہیے جن تعلیمات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، جس طرف رہنمائی فرمائی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ من شر حاسد اذا حسد جو ہے نا، اس پر بھی ایک بات عورتوں کو خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے اور مردوں کو بھی سننی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت حسد کی نفسیات بہت زیادہ ہیں،
حسد کی۔ حسد کی جو بیماری ہے نا، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ یہ حسد فی نفس ہی خود ایک بیماری ہے۔ دوسرا، یہ حسد جو ہے نا اللہ کی ذات پر شکوہ ہے، گلہ ہے۔ اللہ تو نے اس کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کو دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو آپ پوری کوشش یہ کیا کریں، آپ کو ایسا طرز عمل نہ اختیار کریں، ایسا طرز عمل۔ میں ان دوستوں کے ساتھ بھی مجھے ایک محبت امیز شکوہ رہتا ہے، یہ اکثر فیس بک کے اوپر اپنے بچوں کی فوٹو شیئر کرتے ہیں، مجھے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ فلاں ہے۔ نہیں کرنا چاہیے سب، یہ بہت چھچورا پن ہے، ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت اگر آپ کے پاس موجود ہے نا، اس نعمت کا اظہار ایسے لوگوں کے سامنے نہ کریں جو آپ کے حاسد ہیں، جو آپ کے حاسد ہیں۔ بات سمجھے نا؟ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، خاص کر عورتوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، یہ جو شادی کے موقع پہ کپڑا پہن لیتی ہیں نا ایک دفعہ، یہ دوسرے ولیمے میں نہیں پہنتی، مہندی پہ نہیں پہنتی، تیسرے کسی اور موقع پہ نہیں پہنتی، اور یہ تو پہلے پہنا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اب مردوں کے اندر بیماری ہے، جس کے پاس کوئی بہت قیمتی موبائل ہوا، کوئی قیمتی گھڑی ہے یا کوئی اور قیمتی چیز ہے، عورتوں کے پاس کوئی قیمتی زیورات ہیں، اس کی نمائش کرنا، اس کو دکھانا لوگوں کو، جلانا لوگوں کو۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بندے کو اپنے عمل سے اور شخصیت کی اٹھان سے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے معاشرے میں اس کے دشمن زیادہ ہو جائیں، اس کے حاسد پیدا ہو جائیں، اس کے حاسدین کے اندر اضافہ ہونے لگ جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ تو عورتوں کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ حسد کرتے ہیں وہ لوگ، گناہ گار ہوتے ہیں، حسد کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، ایسے طرح طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس وقت قلبی اعمال کے ساتھ ساتھ زبانی اعمال میں مسنون دعاؤں کا سہارا ضرور لیں۔ اللہ کے آگے دعا و التجا کا سلسلہ ہر وقت رکھیں، ہر وقت رکھیں۔ کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت کوئی آزمائش متوجہ ہو جائے، کس وقت کوئی پریشانی متوجہ ہو جائے۔ دل و جان کے ساتھ اللہ کے ساتھ اندر سے بات لگی رہے، اندر سے ایک بات لگی رہے، یا اللہ ہم عاجز لوگ ہیں، مسکین ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ تو رحم فرما، مہربانی فرما۔ میں نے حضرت سے ایک بار سنا کہ انسان جتنا اپنی خوشی پہ خوش ہوتا ہے نا اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو اپنی خوشی میں بھی اتنا خوش نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ شہنائی سمجھتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو چمٹا ہوتا ہے نا، اس چمٹے کو شہنائی کہتے ہیں۔ جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ بندے کو غافل نہیں رہنا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے، اور غافلین کے اندر اپنے آپ کو نہ رکھے آدمی۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ 5 وقت نماز کا پابند ہو، پھر بھی غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ 5 وقت نماز کا پابند ہو، پھر بھی غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ 24 گھنٹے میں 5 اوقات فرض ہیں نا، تو اس نے فرض اوقات میں کوئی لاپرواہی نہیں کی، ایک بات۔ دوسرا، یہ آدمی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی حرام کردہ کسی چیز کو اس نے اپنے اوپر حلال نہیں کیا، یہ بھی غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔
یہ بھی غافلوں میں شمار، یعنی اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والا ہے، اللہ کی حدود کا۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، خفقی تنگی مسلمان لگی رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں نے ایک بزرگ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دی تو انہوں نے کہا یہ بات میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری کس سے ناراضگی میں آج ہی ختم کرتا ہوں۔ خود بڑی شخصیت تھی، آج ہی ختم کرتا ہوں کہ حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی ہمارے سلسلے کے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ وہ سالک کا اور مومن کا حال بیان کرتے ہوئے ایک جگہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے دل پر خفقی کا اثر رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو رسوخ فی اللہ حاصل نہیں ہے۔ نہیں سمجھو، خفقی کا اثر 3 دن سے زیادہ اگر دل پہ آ گیا نا، وہ جا نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہے۔ تعلق نہیں رکھتا تو الگ بات ہے۔ اگر بعض لوگ ایسے شریر ہوتے ہیں نا جن سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی شر کی امید ہوتی ہے، خیر کی امید نہیں ہوتی، تو ان کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ اتنے قریبی رشتہ دار ہیں کہ ان کے حقوق آپ سے متعلق ہیں تو آپ ان کے واجب حق ادا کریں، باقی ان کے شر سے بچنے کے لیے دور ہی رہیں، لیکن قلب پر ناراضگی کا اثر نہ رکھیں، دل پر خفقی کا اثر نہ رکھیں، اور جب کبھی آمنا سامنا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ضرور کریں، اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ضرور کریں۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہوتی، کئی دفعہ کوئی آدمی آمنے سامنے آ جاتا ہے، بندہ مجلس میں سے منہ پھیر لیتا ہے اور کئی دفعہ کہہ دیتا ہے جی کہ واہ جی یہ تو میرے جنازے میں بھی نہ آئے، ہماری غمی خوشی ختم ہو گئی اس سے۔ ایسی جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پوری کوشش ہونی چاہیے، اس سے یہ ڈپریشن کے مسئلے اور ذہنی مسئلوں کو اللہ تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں، حل فرما دیتے ہیں اس سے، کیونکہ جب آدمی دوسرے کا بغض پکاتا رہتا ہے نا اندر سینے میں، ایک تو اللہ کا نام نہیں ٹھہرتا وہاں پر، اور دوسرا یہ آدمی ذہنی طور پر مریض بنتا رہتا ہے، ذہنی مریض بنتا رہتا ہے، اور ذہنی صدمہ جب لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ ذہنی بیماری بڑھتی رہتی ہے، اس کی بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ کے لیے بندہ جب معاف کر دیتا ہے نا دل سے، بے شک رابطہ نہ رکھے، تعلق نہ رکھے،